السلام علیکم تمام دوستوں کو خوش آمدید۔ دادو جان کی کہانیاں سننا تو سبھی کو پسند ہے نا۔ اگر آپ کو بھی دادو جان کی کہانیاں پسند ہیں تو میرے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل کے بٹن کو آن کر دیں۔ شکریہ۔ کہتے ہیں کہ بہت زمانے پہلے اجین شہر میں ایک بادشاہ حکومت کرتا تھا۔ بادشاہ کی حکومت میں اجین نگری میں چین کی بنسری بجتی تھی۔ ہر طرف خوشحالی، ایمانداری اور انصاف کا دور دورہ تھا۔ عوام اپنے بادشاہ اور بادشاہ کے گھرانے سے بہت محبت کرتی تھی۔ جتنا ہر دل عزیز بادشاہ تھا، اتنا ہی ہر دل عزیز شہزادہ بھی تھا۔ شہزادے کی رحم دلی، خوش مزاجی اور رعایا پروری کے لیے عوام اسے بہت چاہتی تھی۔ لوگوں کو اطمینان تھا کہ کل جب بوڑھے بادشاہ نہیں رہیں گے تب بھی اجین نگری اور وہاں کی عوام کا مستقبل شہزادے کے ہاتھوں میں محفوظ رہے گا۔ شہزادہ جب پیدا ہوا تھا تو جوتشیوں اور نجومیوں نے شہزادے کے اقبال اور لمبی عمر کی پیشن گوئیاں کی تھیں، لیکن سبھی نے کہا تھا کہ جوانی کے زمانے میں شہزادے کو بڑا خوفناک اور مشکلات سے بھرپور سفر درپیش ہوگا۔ اگر اس سے بچ گئے تو ان کی قسمت کا تارا بلند ہی رہے گا۔ بادشاہ کو لگاتار شہزادی کی فکر رہتی تھی۔ کوئی خواب دیکھتے تو جوتشیوں کو بلا کر پوچھتے کہ کہیں اس خواب کا تعلق شہزادے سے تو نہیں ہے۔ ایک رات بادشاہ نے 3 خواب دیکھے۔ پہلا خواب انہوں نے دیکھا کہ ایک درخت ہے جس کے پتے زمرد کے ہیں، پھول ہیرے کے ہیں اور پھل یاقوت کے ہیں، لیکن وہ پیڑ رو رہا ہے اور اس میں سے خون کی بوندیں ٹپک رہی ہیں۔ بادشاہ کی آنکھ کھل گئی، بہت پریشان ہوئے۔ بڑی مشکل سے دوبارہ نیند آئی تو انہوں نے دوسرے خواب میں دیکھا کہ ایک باغ میں 4 آدمی بیٹھے شطرنج کھیل رہے ہیں، کوئی جیتتا ہے نہ کوئی ہارتا ہے۔ بادشاہ کی پھر آنکھ کھل گئی۔ عجیب سا خواب تھا۔ بادشاہ الجھن میں پڑ گئے۔ پھر آنکھ لگی تو تیسرا خواب دیکھا کہ ایک شہر ہے جہاں 52 بادشاہ بیٹھے چکی پیس رہے ہیں۔ اب کی آنکھ کھلی تو صبح ہونے والی تھی۔ تینوں ہی خواب انہیں بڑے اشبھ لگے اور وہ پریشان ہو گئے۔ اس دن دربار میں انہوں نے پھر راج جوتشی کو اور تمام شہر بھر کے جوتشیوں کو اور خواب کی تعبیر بتانے والوں کو بلا کر اپنے تینوں خواب بتائے اور تعبیر پوچھی۔ سب نے بہت سوچ بچار کیا۔ نجومیوں نے لکیریں کھینچی، گرہ دیکھے، لیکن ان خوابوں کی تعبیر کوئی بتا نہ سکا۔ راج جوتشی نے ہاتھ باندھ کر عرض کی، مہاراج، بہت سے خواب پیٹ کی گرانی سے بھی نظر آتے ہیں جن کی کوئی اہمیت نہیں ہوتی۔ بادشاہ نے کہا، یا تو خوابوں کی تعبیر ہوگی یا دنیا میں کہیں نہ کہیں حقیقت میں پائے جاتے ہوں گے۔ اگر تعبیر نہیں بتا سکتے تو آنکھوں سے دکھاؤ۔ ایسے موقعوں پر بیڑا اٹھانے کا رواج ہوا کرتا تھا۔ پان کا بیڑا بنا کر بیچ میں رکھ دیا جاتا تھا اور جو اس کام کو کرنے کی ہمت دکھاتا اس بیڑے کو اٹھا کر کھا لیتا۔ یہاں بھی ایسا ہی ہوا۔ صبح سے شام ہوگی، پوری اجین نگری پریشان تھی کہ بادشاہ کی اس ضد کا کیا انجام ہوگا کہ شہزادے نے آ کر بیڑا اٹھا لیا۔ راجا تو ہک دک رہ گئے۔ جس بیٹے کو مصیبت سے بچانے کے لیے یہ جتن کر رہے تھے وہی بیٹا خود انہی کی ضد کی بھینٹ چڑھ رہا تھا، یعنی انچاہے طور پر وہ خود ہی بیٹے کو اس مصیبت میں دھکیل رہے تھے جس کی پیشن گوئی شہزادے کے بچپن میں جوتشیوں نے کی تھی اور جس سے بچانے کی وہ آج تک کوشش کرتے آئے تھے۔ شہزادے نے باپ کو سمجھایا کہ آپ فکر مت کیجیے، اگر میرے نصیب میں یہی لکھا ہے تو مجھے ہی بھگتنا پڑے گا، ہونی کو کون ٹال سکتا ہے۔ شہزادے نے وعدہ کیا کہ وہ ان خوابوں کو حقیقت میں آنکھوں سے دکھائے گا اور ماں باپ کی دعاؤں سے اسے کچھ نہیں ہوگا۔ شہزادے نے شاہی لباس اتار کر عام آدمیوں کے جیسے کپڑے پہنے، اشرفیاں ساتھ لیں اور ماں باپ کے پیر چھوئے اور اپنے چہیتے گھوڑے پر بیٹھ کر انجانی منزل کی طرف روانہ ہو گیا۔ دن بھر سفر کرتا، رات کو کسی بستی میں باغ کے کھنڈر میں سو رہتا۔ ایک شام وہ ایک باغ میں جا پہنچا۔ بہت بڑا باغ تھا لیکن سب جھاڑ جھنکار پڑا تھا۔ اندھیرا ہونے لگا، اس لیے شہزادے نے طے کیا کہ وہ دن میں پورے باغ کا چکر لگائے گا۔
باغ کے ایک کونے میں کنواں تھا، وہیں بیٹھ کر اس نے روٹی کھائی، کنویں سے ٹھنڈا پانی نکال کر پیا اور ایک طرف لیٹ کر سو گیا۔ آدھی رات گزری ہوگی کہ بڑی تیز آندھی آئی اور اس کے ساتھ ہی کسی بہت بڑے جانور کے غرانے کی آوازیں آئیں۔ شہزادہ ایک گھنے پیڑ کے اوپر چھپ کر بیٹھ گیا۔ تاروں کی چھاؤں میں اس نے دیکھا کہ ایک بہت ہی لمبا چوڑا کالا دیو بڑے بڑے قدم رکھتا ہوا آ رہا ہے۔ اس کی آنکھیں اندھیرے میں لال چراغوں کی طرح نظر آ رہی تھیں۔ جب وہ کافی دور نکل گیا تو شہزادہ بھی درخت سے نیچے اتر آیا۔ ڈر کے مارے پسینے پسینے ہو رہا تھا، پھر نیند بھی نہیں آئی۔ صبح کے قریب پھر ویسی ہی غراٹیں سنائی دیں۔ تیز ہوا چلی اور دیو واپس باغ سے باہر چلا گیا۔ جب اچھی طرح اجالا پھیل گیا تو شہزادے نے رات کی بچی ہوئی روٹی کھائی، کنویں سے پانی نکال کر نہایا اور باغ دیکھنے نکل پڑا۔ باغ بہت بڑا تھا اور اس کے بیچوں بیچ ایک بارہ بنی ہوئی تھی۔ بارہ میں قدم رکھا تو ہکا بکا رہ گیا۔ پلنگ پر ایک بہت ہی خوبصورت عورت لیٹی تھی، لیکن یہ کیا؟ اس کا سر گردن سے کٹا ہوا الگ رکھا تھا اور دھڑ الگ تھا۔ سرہانے اور پائنتی پھولوں کی چھڑیاں رکھی تھیں، اور اس سے بھی عجیب بات یہ کہ عورت کے سرہانے ایک پیڑ لگا تھا جس میں زمرد کے پتے، ہیرے کے پھول اور یاقوت کے پھل لٹک رہے تھے۔ شہزادے نے قریب جا کر دیکھا، عورت کی آنکھیں کھلی ہوئی تھیں اور ان سے خون کے آنسو بہہ رہے تھے۔ شہزادے کو اپنے باپ کا ایک خواب حقیقت کے روپ میں سامنے نظر آ رہا تھا، لیکن اس کی سمجھ میں نہیں آیا کہ کیا کرے۔ اسے لگا کہ ہو نہ ہو اس دیو کا بھی اس سب سے کچھ تعلق ہے۔ اس نے طے کیا کہ اس باغ میں 2-4 دن رک کر حالات کا جائزہ لینا چاہیے۔ جلد بازی کہیں کھیل خراب ہی نہ کر دے۔ دن بھر وہ ادھر ادھر گھومتا رہا۔ باغ کے کچھ درختوں پر پھل لگ رہے تھے، اس نے پھل توڑ کر پیٹ بھرا اور شام ہونے کے بعد اپنے کونے میں جا کر لیٹ گیا۔ آدھی رات پھر ویسی ہی آندھی آئی، غراہٹیں سنائی دیں، 2 چراغ جیسی آنکھیں دکھائی دیں۔ آدم بو چلاتا ہوا دیو باغ میں داخل ہوا اور بارہ دری کی طرف چلا۔ جب وہ آگے بڑھ گیا تو شہزادہ پیڑوں میں سے چھپتا چھپاتا وہاں پہنچا اور ایک پیڑ پر چڑھ کر چھپ کر بیٹھ گیا۔ کیا دیکھتا ہے کہ دیو نے اس مردہ عورت کی سرہانے کی پھولوں کی چھڑیاں پائنتی رکھیں اور پائنتی کی سرہانے رکھیں، اور وہ عورت زندہ ہو کر بیٹھ گئی، جبکہ وہ عجیب و غریب پیڑ غائب ہو گیا۔ دیو عورت کے لیے پھل، میوے، مٹھائیاں لایا تھا اور اسے کھلانے کی کوشش کر رہا تھا، لیکن عورت برابر روئے جا رہی تھی اور کہہ رہی تھی کہ وہ گھر جانا چاہتی ہے۔ دیو کہہ رہا تھا کہ اب وہ کبھی گھر نہیں جا سکتی کیونکہ وہ اسے پسند آ گئی ہے اور وہ اسے اپنی رانی بنائے گا۔ دیو نے عورت سے اپنے ہاتھ پاؤں دبوائے اور پوچھا کہ یہاں کوئی آدمی تو نہیں آیا تھا، کیونکہ اسے آج یہاں انسان کی بو آ رہی ہے۔ عورت نے جواب دیا، یہاں کون آئے گا؟ انسان تو میں بھی ہوں، میری ہی بو ہوگی۔ غرض اسی طرح صبح ہونے لگی تو دیو نے پاس رکھی ہوئی تلوار سے عورت کا سر کاٹا۔ عورت کی گردن سے خون کی بوندیں ٹپکیں، ان سے درخت بنا، پتے لگے، پھول لگے، پھل لگے۔ پھر اس نے سرہانے اور پائنتی کی چھڑیوں کو ادلا بدلی کی اور غراتا پھنکارتا ہوا واپس چلا گیا۔ اس کے جانے کے بعد شہزادہ پیڑ سے اترا اور اجالا پھیلنے کا انتظار کرتا رہا۔ جب دن نکل آیا تو اس نے بارہ دری میں جا کر عورت کے سرہانے اور پائنتی کی چھڑیاں بدلیں تو وہ عورت اٹھ کر بیٹھ گئی۔ اس نے حیرانی سے پوچھا کہ تم کون ہو بھائی، اور مجھے کیوں زندہ کیا ہے؟ میں آج سال بھر کے بعد دن کی روشنی دیکھ رہی ہوں۔ شہزادے نے جواب دیا کہ میں ایک مسافر ہوں، رات گزارنے کے لیے ادھر نکل آیا تھا۔ رات کو دیو کو تمہیں زندہ کرتا دیکھ کر چھپ گیا تھا۔ تم بتاؤ کہ تم کون ہو اور اس دیو کے جنگل میں کیسے پھنس گئی؟ عورت نے کہا کہ میں اپنے ملک کی شہزادی ہوں۔ ایک رات محل کی چھت پر کھڑی چاندنی کا لطف لے رہی تھی کہ یہ دیو مجھے اٹھا لایا، مجھے یہاں قید کر رکھا ہے۔ یہ جادو کی تلوار ہے اور یہ جادو کی چھڑیاں ہیں جن سے مجھے روز قتل کر جاتا ہے اور رات کو زندہ کر دیتا ہے۔ رات تم یہاں چھپے تھے،
इसी लिए वो कह रहा था कि इसे आदमी की बू आ रही है। अब तुम शाम होने से पहले यहाँ से चले जाओ, वरना तुम्हें कच्चा चबा जाएगा। शहजादी ने कहा, अब तो मैं तुम्हें इस कैद से रिहाई दिलवा कर ही जाऊंगा। मैंने दियो को ख़त्म करने की तरकीब सोच ली है। जिस रास्ते से दियो आता है, इस रास्ते में इसने एक बहुत बड़ा गड्ढा खोदना शुरू किया। औरत ने भी इसकी मदद की, अपने पास से फल और मिठाइयाँ इसे खाने को दी। शाम तक बहुत बड़ा गहरा गड्ढा तैयार हो गया। फिर शहजादे ने बाग से सूखे दरख्त, झाड़ियाँ और पत्ते इकट्ठे किए और गड्ढे को ऐसे भर दिया कि ऊपर से ज़मीन बराबर नज़र आने लगी। इस काम से फारिग होकर वो नहाया। इसने और औरत ने मिलकर खाना खाया। फिर शहजादे ने जादू की तलवार से औरत का सर काटकर छड़ियाँ बदलीं। जब दरख्त तैयार हो गया तो वापस वहीं आ गया जहाँ गड्ढा खोदा था। पास ही एक पेड़ पर चढ़कर बैठ गया। आधी रात हुई तो वैसी ही आंधी आई और शोर मचाता आदम बू चिल्लाता हुआ दियो आया। जैसे ही गड्ढे पर इसका पाँव पड़ा, एक हैबतनाक चीख के साथ गड्ढे में गिर गया। शहजादी ने फौरन पेड़ के ऊपर से दिया सिलाइयाँ जलाकर सूखे पत्तों पर फेंकनी शुरू की। देखते ही देखते जबरदस्त आग भड़क उठी। इस पर दियो के चीखने के शोर से सारा जंगल गूंज रहा था। धीरे धीरे इसकी चीखें कमज़ोर पड़ने लगीं। आखिरकार दियो का काम तमाम हो गया। सुबह तक आग जलती रही। सुबह शहजादे ने औरत को जिंदा किया और दियो के मरने की खुशखबरी सुनाई। औरत की खुशी की कोई हद नहीं थी। इसने शहजादे से कहा कि तुमने मुझे इस दियो के चुंगल से आज़ाद करवा कर मेरे पर अजीम एहसान किया है। आज से तुम मेरे भाई हो, जो चाहो मांग लो। शहजादे ने कहा, मुझे कुछ नहीं चाहिए। ये तलवार और ये छड़ियाँ मैं ले जा रहा हूँ। तुम्हें बस ये करना है कि एक बार मेरे बाप के सामने मरकर दिखाना होगा, ताकि वो दरख्त बन सके और मेरा बाप इसे देख सके। औरत ने कहा, भैया तुम जब बुलाओगे मैं चली आऊँगी। औरत अपने शहर चली गई और शहजादा अपने रास्ते चला। अपने बाप के एक ख्वाब को आंखों से दिखाने का इंतज़ाम कर लिया था। अब आगे के मिशन पर रवाना हो गया। बहुत दिन इधर उधर भटकने के बाद एक शाम फिर एक उजाड़ बाग में शब बसरी के लिए रुका। ये बाग तो पहले से भी ज़्यादा वीरान था। सूखे पेड़, सूखी झाड़ियाँ, जगह जगह सूखे पत्तों के ढेर, कहीं कहीं कुछ पुरानी बुर्जियाँ बनी हुई थीं और एक बड़ा सा चबूतरा था जो हैरत अंगेज तौर पर साफ सुथरा था। पहले तो शहजादी ने सोचा कि इसी चबूतरे पर सो जाऊं, लेकिन फिर वहाँ की सफाई देखकर इसे खतरा महसूस हुआ और वो थोड़े फासले पर एक बड़े से बरगद के दरख्त के नीचे जमीन साफ करके वहाँ लेट गया। अजनबी जगह, भाए भाए करता जंगल, सूखे पत्तों की खड़खड़ाहट, कीड़े मकोड़े और जंगली जानवरों का डर और अनदेखी ताकतों का धड़का। नींद कहाँ आती। रात 12 बजे के करीब यहाँ भी आंधी सी आती हुई महसूस हुई। पत्ते उड़ने लगे। इतने में क्या देखता है कि 4 घोड़ा सवार हवा में जैसे उड़ते हुए वहाँ उतरे। उन्होंने अपने घोड़े एक पेड़ से बांध दिए और खुद चबूतरे पर जाकर बैठ गए। फिर उन्होंने शतरंज की बसात बिछाई और दो दो लोग शतरंज खेलने लगे। शहजादा छुपा हुआ देख रहा था। सारी रात गुजर गई। इनमें से कोई जीतता न कोई हारता। शहजादे ने दिल में सोचा, यही वक्त है कि अपने बाप के दूसरे ख्वाब को सच कर दिखाऊं। ये मौका निकल गया तो हो सकता है फिर कभी हाथ ना आए। वो हिम्मत करके बाहर निकला और इनके पास जाकर बोला कि कैसे खिलाड़ी हो, ना जीत सकते हो और ना हरा सकते हो। एक नौजवान को अपने पास देखकर पहले तो वो बहुत हैरान हुए, फिर गुस्से में आग बगोला हो गए। तू है कौन और तुझे हिम्मत कैसे हुई हमसे बात करने की? हम में से हर एक इतना अच्छा खिलाड़ी है कि ना हमें कोई आज तक हरा सका और ना हम एक दूसरे को हरा सके। शहजादा बोला, अगर मैं एक एक करके तुम चारों को हरा दूं तो क्या दोगे? वो तैश में आकर बोले, अगर तूने हमें हरा दिया तो तेरे गुलाम बन जाएंगे, लेकिन ना हरा सका तो तेरे टुकड़े टुकड़े करके चील कौमों को खिला देंगे। शहजादे ने कहा, चलो मंजूर।
बसात बिछी। शहजादे ने एक एक करके चारों को हरा दिया। वो चारों बोले, ए आदमजाद, आज से हम तेरे गुलाम हुए, लेकिन हम इंसान नहीं जिन हैं। तेरे साथ तो नहीं रह सकते, लेकिन तू हमारे घोड़ों की दुमों का एक एक बाल ले ले। जैसे ही तू इन बालों को आग दिखाएगा, हम आ जाएंगे। शहजादे ने वो बाल लेकर एहतियात से रख लिए। वो चारों अपने अपने घोड़ों पर सवार होकर चले गए। शहजादा अपने बाप का दूसरा ख्वाब भी हकीकत में पा चुका था, लेकिन जब तक तीसरे ख्वाब की हकीकत ना मालूम हो जाए, वो घर नहीं लौट सकता था। अगली सुबह शहजादा अपने सफ़र पर फिर रवाना हो गया। एक लंबी मुसाफत के बाद वो एक शहर में पहुंचा। सारा दिन वो शहर में घूमता रहा। जब वो वहाँ के बादशाह के महल के पास से गुजरा तो इसने देखा कि महल के बाहर एक बहुत बड़ा नकारा रखा है। इसने वहाँ के लोगों से पूछा कि ये नकारा कैसा है, तो लोगों ने बताया कि यहाँ किसी बादशाह की हुकूमत नहीं, बल्कि एक रानी हुकूमत करती है। वो बहुत खूबसूरत और अक्लमंद है। अभी इसकी शादी नहीं हुई है। शादी के लिए इसकी कुछ शर्तें हैं। जो इससे शादी का ख्वाहिशमंद होता है, आकर इस नकारे पर चोप मारता है। रानी इसे बुलाकर अपनी शर्तें बताती है, और ये भी कि जो इसकी शर्तें पूरी नहीं कर पाएगा, इसे रानी का गुलाम बनकर चक्की पीसनी पड़ेगी। लेकिन आज तक भी कोई इन शर्तों को पूरी नहीं कर सका। बड़े बड़े शहजादे और बादशाह आए और नाकाम रहे। अब तक 52 बादशाह शर्त हार कर बैठे चक्की पीस रहे हैं। शहजादे को तो जैसे अपनी मुराद ही मिल गई, लेकिन इसने भी रानी के साथ छल करने की ठानी। एक सराय में आकर ठहरा और एक गरीब लड़के का सवांग भरा, और अगले दिन जाकर नकारे पर जोर जोर से कई चोबे दे मारी। रानी ने सुना तो इसे बड़ा गुस्सा आया। ये कौन बदतमीज़ है जो नकारा तोड़े डाल रहा है। गुलामों ने आकर बताया, महारानी, ये एक कोई गरीब लड़का है, वो आपसे शादी करना चाहता है। रानी गुस्से से लाल पीली होकर बोली, एक गरीब लड़के की ये हिम्मत! क्या इसे पता नहीं कि मेरे महल में 52 बादशाह चक्की पीस रहे हैं जो मुझसे शादी करने आए थे। गुलाम ने हाथ जोड़कर कहा, महारानी, इसे सब पता है। वो आपकी शर्तें पूरी करने के लिए तैयार है। रानी ने गिरज कर कहा, इसे हमारे सामने पेश करो। गरीब लड़के के भेष में शहजादे को रानी के सामने पेश किया गया। रानी बोली, सुन लड़के, बादशाहों को तो मैंने चक्की पिसवा दी है, तेरे तो मैं टुकड़े टुकड़े करवा के डाल दूंगी। शहजादा बोला, मंजूर है, शर्त बताओ। रानी जो पर्दे के पीछे बैठी थी बोली, पहली शर्त ये है कि लोहे के खंभे को लकड़ी की कुल्हाड़ी से 2 टुकड़े करना है। शहजादे ने कहा, मुझे वहाँ ले चलो जहाँ वो खंभा रखा है। गुलाम शहजादे को एक आंगन में ले आए जहाँ एक बहुत ही बड़ा और मोटा लोहे का खंभा रखा था, और इसके पास एक छोटी सी लकड़ी की कुल्हाड़ी रखी थी। जो भी रानी की शर्त पूरी करने आता था, इस खंभे को और कुल्हाड़ी को देखकर हिम्मत हार देता था, क्योंकि लकड़ी से लोहे को काटना नामुमकिन था। शहजादा थोड़ी देर खड़ा गौर से इस खंभे को देखता रहा। इसे छूने की इजाज़त नहीं थी। फिर इसने कुल्हाड़ी उठाई और पूरी ताकत से खंभे पर वार किया। खंभा 2 हिस्सों में कट गया। दरअसल वो काले रंग के मोम का बना हुआ खंभा था, जो इतनी चाबुक दस्ती से बनाया गया था कि हूबहू लोहे का लगता था। लेकिन शहजादी की तेज नज़र ने इसे पहचान लिया और शर्त जीत ली। जितने लोग वहाँ मौजूद थे हैरान रह गए। शहजादा बोला, मारो नकारे पर चोब, मैंने पहली शर्त जीत ली है। नकारा जोर जोर से बजने लगा। रानी का तो गुस्से से बुरा हाल था कि जो काम कोई बादशाह और शहजादा ना कर पाया, वह गरीब लड़के ने कर दिया। शहजादे को रानी के सामने पेश किया गया। रानी ने कहा कि दूसरी शर्त यह है कि मुझे एक रात में 4 बार बोलने पर मजबूर कर दो। इस शर्त के लिए तुम रात को आना। मैं अपने पर्दे में बैठूंगी। तुम मुझे मुखातिब भी नहीं करोगे, ना देखने और छूने की हिम्मत करोगे। पर्दे के बाहर बैठकर मुझे बोलने पर मजबूर करना है। शहजादा वापस सराय में आ गया और एक सुनसान जगह पर जाकर
اس نے ان گھوڑ سواروں کے گھوڑوں کے بالوں کو آگ دکھائی۔ وہ چاروں جن آ موجود ہوئے۔ کیا حکم ہے مالک؟ شہزادے نے انہیں ساری بات بتاتے ہوئے کہا کہ کچھ ایسا کرو کہ رانی کو رات میں 4 بار بولنے پر مجبور ہو جانا پڑے۔ انہوں نے کہا، یہ کیا مشکل ہے، ہم چاروں جا کر رانی کے آس پاس چھپ جائیں گے، ایک اس کے چھپر کھٹ کے پائے میں، ایک اس کے پان دان میں، اور ایک اس کے چھپر کھٹ کے پردے میں، اور ایک اس کے چندن ہار میں۔ تم رات کو باری باری ہم سے بات کرنا، باقی ہم سنبھال لیں گے۔ چاروں جن غائب ہو گئے تو شہزادہ واپس سرائے میں آیا اور کھا پی کر سو گیا۔ شام کو اٹھ کر نہا دھو کر تیار ہوا اور رات کو رانی کے محل میں پہنچا۔ رانی اپنے کمرے میں اپنے چھپر کھٹ پہ بیٹھی تھی اور چاروں طرف پردے لٹک رہے تھے۔ پاس ہی ایک کرسی پڑی تھی۔ شہزادہ اس پر بیٹھ گیا، تھوڑی دیر چپ رہا، پھر چھپر کھٹ کے پائے سے مخاطب ہو کر بولا، اے انبولا دیو، رانی کے چھپر کھٹ کے پائے۔ انبولا دیو، رانی تو ہم سے کیوں بولیں گی، تم ہی کچھ بات کرو کہ رات کٹے۔ چھپر کٹ کا پایا بولا، کیا بتاؤں یار، جب سے تم نے اسے ایک شرط میں ہرایا ہے، اسے چین نہیں ہے، کبھی اٹھتی ہے، کبھی بیٹھتی ہے، کبھی سامان ادھر سے ادھر پٹکتی ہے۔ ہم پایوں کا تو برا حال ہے، اگر تم ساری شرطیں جیت جاؤ تو اسے مزہ چکھانا۔ شہزادہ بولا، نہیں، ایسی بات مت کرو جس سے رانی کو غصہ آئے، ایسی بات کرو کہ رات کٹے۔ پائے میں سے آواز آئی، ایسی بات ہے تو چلو آج میں تمہیں ایک کہانی سناتا ہوں۔ بہت پرانی بات ہے۔ کسی شہر میں 4 دوست رہتے تھے، ایک سنار کا لڑکا، ایک بڑھئی کا لڑکا، ایک درزی کا لڑکا اور ایک راجا کا لڑکا۔ راجا کو اپنے بیٹے کی چھوٹے لوگوں سے دوستی پسند نہیں تھی، لیکن اس کے بیٹے کو اپنے دوستوں سے اتنا پیار تھا کہ وہ مانتا ہی نہیں تھا۔ ایک بار راجا کا بیٹا راجا سے چھپ کر اپنے تینوں ساتھیوں کے ساتھ شکار پر نکل گیا۔ جنگل میں چاروں دوست راستہ بھٹک گئے۔ رات ہو گئی تو چاروں پریشان ہو گئے۔ راجا کے بیٹے کو یہ فکر تھی کہ راج محل میں اس کی تلاش ہو رہی ہوگی، باقی تینوں کو یہ فکر کہ رات کو کوئی جنگلی جانور آ کر ان کا صفایا نہ کر جائے۔ آخر یہ طے ہوا کہ ساری رات چاروں ایک ایک کر کے باری باری پہرا دیں گے اور 3 دوست سوئیں گے۔ اس طرح چاروں کو نیند بھی مل جائے گی اور پہرا بھی ہو جائے گا۔ سب سے پہلے جاگنے کی باری بڑھئی کے بیٹے کی تھی۔ اسے نیند آنے لگی تو اس نے سوچا کہ کوئی کام کروں تاکہ نیند بھاگ جائے۔ اس کے اوزاروں کا تھیلا اس کے پاس تھا۔ اس نے پاس سے ایک لکڑی لی اور اپنے اوزاروں سے اس لکڑی کی ایک گڑیا بنا دی۔ اس کا پہرا دینے کا وقت ختم ہو رہا تھا تو اس نے درزی کے بیٹے کو جگایا، اٹھو، اب تم پہرا دو، میں سونے جا رہا ہوں۔ درزی کے لڑکے نے دیکھا کہ بڑھئی کا لڑکا تو اپنا ہنر دکھا گیا، لاؤ اب میں بھی اپنا ہنر دکھاؤں۔ اس کے جھولے میں بھی سلائی کا سامان پڑا ہوا تھا۔ اس نے اپنی قمیض اتاری اور اسے کاٹ کر گڑیا کے لیے کپڑے سیے اور اسے پہنا دیے۔ اتنی دیر میں اس کا پہرا دینے کا وقت ختم ہو گیا۔ اس نے سنار کے لڑکے کو جگایا اور خود سونے چلا گیا۔ سنار کے لڑکے نے سوچا کہ ان دونوں نے تو اپنے اپنے ہنر دکھا دیے، اب مجھے اپنا ہنر دکھانا چاہیے۔ اس کے تھیلے میں بھی زیور بنانے کے اوزار تھے اور اس نے گلے میں سونے کی زنجیر پہن رکھی تھی۔ اس نے جھٹ جنگل سے لکڑیاں اکٹھی کر کے آگ جلائی اور اپنی زنجیر پگھلا کر گڑیا کے لیے زیور بنائے اور اسے پہنا دیے۔ پھر اس نے راجا کے لڑکے کو پہرا دینے کے لیے اٹھایا۔ راجا کے لڑکے نے دیکھا کہ اس کے تینوں دوستوں نے اپنے اپنے ہنر دکھا دیے۔ مجھے تو کوئی ہنر ہی نہیں آتا، میں کیا کروں؟ صبح تینوں دوست میرا مذاق اڑائیں گے، اس سے تو اچھا ہے کہ میں اپنی جان ہی دے دوں۔ اس کے پاس تلوار تھی، وہ تلوار سے اپنا گوشت کاٹ کاٹ کر سنار کی جلائی ہوئی آگ میں ڈالتا جاتا تھا اور روتا جاتا تھا۔ اتنے میں ایک خدا رسیدہ بزرگ ادھر سے گزرے۔ انہوں نے کہا، بیٹا یہ کیا کر رہے ہو؟ خودکشی کرنا گناہ ہے۔ راجا کے لڑکے نے کہا، بابا میں کیا کروں؟ میرے تینوں دوستوں نے اپنا ہنر دکھا دیا، مجھے کچھ آتا نہیں، صبح یہ مجھ پر ہنسیں گے، میں یہ ذلت نہیں سہ سکتا۔ ان فقیر صاحب نے اللہ سے دعا کی اور گڑیا میں جان پڑ گئی۔
وہ جیتی جاگتی بچی میں بدل گئی۔ چھپر کھٹ کے پائے نے کہانی ختم کر کے شہزادے سے پوچھا، کیا کہتے ہو، سب سے اچھا کام کس لڑکے نے کیا؟ شہزادے نے جواب دیا، سب سے اچھا کام بڑھئی کے لڑکے نے کیا، جس نے گڑیا بنائی۔ پایا بولا، نہیں، سب سے اچھا کام درزی کے لڑکے نے کیا، جس نے گڑیا کا تن ڈھک دیا۔ دونوں میں گرما گرم بحث ہونے لگی۔ آخر رانی سے رہا نہیں گیا، اس نے چھپر کھٹ کے پائے پر چھڑی مارتے ہوئے کہا، بے وقوفو، اس کا نام کوئی نہیں لے گا جس نے اس گڑیا میں جان ڈلوا دی۔ شہزادے نے زور سے آواز لگائی، مارو نکارے پہ چوب۔ ان بولا دیو۔ رانی ایک بار پھر بول پڑی۔ رانی بولنے کو تو بول دی، لیکن اب پچھتا رہی تھی اور غصے میں بل کھا رہی تھی۔ پھر شہزادے نے رانی کے پاندان کو مخاطب کیا، رانی کے پاندان، رانی تو ہم سے کیوں ہی بات کریں گی، تم کوئی بات کرو کہ رات کٹے۔ پاندان میں بیٹھا جن بولا، اے بھیا، کیا بتاؤں، جب سے تم شرطیں جیتنے لگے ہو تب سے تو میری شامت آئی ہے۔ سب سے زیادہ غصہ تو رانی مجھ پر ہی اتار رہی ہے، کبھی اٹھا کر پٹکتی ہے، کبھی کھولتی ہے، کبھی بند کرتی ہے، میرا جوڑ جوڑ درد کر رہا ہے۔ تم اگر ساری شرطیں جیت جاؤ تو اپنی باندی بنا کر رکھنا۔ شہزادے نے کہا، ایسی بات مت کرو جس سے رانی نہ خوش ہو، ایسی بات کرو کہ جس سے رات کٹے۔ پاندان بولا، تو چلو میں بھی ایک کہانی سناتا ہوں۔ بہت پرانی بات ہے، کسی شہر میں ایک بادشاہ راج کرتا تھا۔ بادشاہ کی ایک ہی بیٹی تھی، بہت ہی خوبصورت اور حسین تھی۔ راجا کی خواہش تھی کہ راجکماری کی شادی کسی اصلی راجکمار سے ہو۔ اصلی راجکمار پھولوں کی طرح نازک اور حساس ہوتا ہے، جو ایسی چیزیں بھی محسوس کر لیتا ہے جو عام آدمی محسوس نہیں کر سکتا۔ راجکماری کے لیے بہت سے راجا مہاراجوں کے رشتے آئے، لیکن راجا کسی سے بھی مطمئن نہیں ہوا۔ آخر میں 3 راجکمار آئے جنہوں نے یہ دعویٰ کیا کہ وہی اصلی راجکمار ہیں اور ان کی رگوں میں خالص شاہی خون دوڑ رہا ہے۔ راجا نے ان کی جانچ کرنے کا فیصلہ کیا۔ اس نے ان تینوں کو الگ الگ محل کے 3 نہایت سجے سجائے آرام دہ کمروں میں ٹھہرایا، جہاں ریشم کا بچھونا، نرم اور گدے دار بستر تھے۔ ہر طرف سکون اور خاموشی تھی اور ہر طرح کا آرام تھا۔ صبح جب تینوں راجکمار دربار میں پہنچے تو بادشاہ نے پوچھا کہ بتائیے راجکمار، رات کو نیند کیسی آئی؟ سب سے بڑے عمر والے راجکمار نے کہا، میں رات بھر بدبو کے مارے سو نہیں سکا، ساری رات سر میں درد سے تڑپتا رہا ہوں۔ آپ نے جو ریشم کا بچھونا بچھایا تھا وہ تو بدبو میں بسا ہوا تھا۔ راجا حیران ہو گیا۔ اس نے نوکروں سے کہا، وہ ریشم کی چادر اٹھا کر لاؤ جس پر راجکمار سوئے ہوئے تھے۔ چادر لائی گئی۔ سارے درباریوں نے اسے سونگھا، لیکن اس میں تو عطر کی خوشبو آ رہی تھی، کسی کو کوئی بدبو نہیں آئی۔ اس دکاندار کو بلا کر پوچھا کہ یہ ریشم اس نے کہاں سے لی؟ اس نے بنکر کا پتہ بتایا۔ بنکر کو بلایا تو اس نے ریشم اکٹھا کرنے والے کا پتہ بتایا۔ ریشم والے نے اس جگہ کا پتہ بتایا جہاں کے درختوں سے اس نے ریشم اکٹھا کیا تھا۔ وہاں آدمی بھیجے گئے تو پتہ چلا کہ ان پیڑوں سے 200 کوس کے فاصلے پر گندے پانی کا ایک نالا بہتا تھا، جس کی وجہ سے شاید اس ریشم میں کچھ بدبو آ گئی ہوگی، جو اتنے ہاتھوں اور مرحلوں سے گزرنے کے بعد بھی راجکمار کو اتنی تیز لگی کہ اس کے سر میں درد ہو گیا اور وہ رات بھر سو نہیں سکا۔ درباری بول اٹھے، واقعی یہ سچا راجکمار ہے۔ پھر راجا نے دوسرے راجکمار سے پوچھا کہ اسے کیسی نیند آئی؟ راجکمار نے کہا، میں رات بھر نہیں سو سکا، آپ کے محل میں اتنا شور تھا کہ ساری رات جاگتا رہا اور بخار ہو گیا۔ راجا نے محل کے دروغہ سے پوچھا کہ راجکمار کے کمرے کے پاس کیسا شور تھا؟ سب سر جوڑ کر بیٹھے، کیونکہ رات کو تو ہر طرف ایسی خاموشی تھی کہ پتہ تک نہیں کھڑکا۔ بڑی چھان بین کے بعد پتہ چلا کہ محل کے باغات میں سے ایک باغ میں رات کو فوارہ چلتا رہ گیا تھا۔ اس کے پانی کے گرنے کی آواز کے شور سے راجکمار کو بخار ہو گیا۔ درباری پھر چلا اٹھے، یہی اصلی راجکمار ہے۔
پھر بادشاہ نے تیسرے اور سب سے چھوٹے راجکمار سے پوچھا کہ اسے رات کیسی نیند آئی۔ راجکمار نے کہا، آپ کے بستر میں ایک کانٹا تھا جس کی چبھن سے میں رات بھر کروٹیں بدلتا رہا۔ جو حصہ کانٹے پر ٹکتا وہیں زخم بن جاتا۔ راجکمار نے اپنی پیٹھ کھول کر دکھائی جس پر جگہ جگہ چھوٹے چھوٹے سے زخم کے نشانات بنے ہوئے تھے۔ راجا فوراً لوگوں کو لے کر راجکمار کی خواہگاہ میں پہنچے۔ غلاموں نے چادر ہٹا کر دیکھا۔ چادر کے نیچے بہت ہی نرم روئی کے 20 گدے بچھے ہوئے تھے۔ لوگ ہر گدا ہٹا ہٹا کر اس پر ہاتھ پھیر کر دیکھتے رہے، کہیں کچھ نہیں ملا۔ آخر 19 گدوں کے نیچے ایک بل کھایا ہوا چھوٹا سا بال چپکا ہوا تھا، بال ویسے ہی جیسا کہ راجکماری کے پیٹھ پر زخم کا نشان تھا۔ لوگ چلا اٹھے، یہی اصلی راجکمار ہے۔ پاندان نے اتنی کہانی سنانے کے بعد راجکمار سے پوچھا، اچھا بتاؤ، تمہارے خیال سے راجا نے تینوں میں سے کس کو اصلی راجکمار مان کر اس سے اپنی بیٹی کی شادی کی ہوگی؟ شہزادے نے کہا، جس کو ریشم میں سے بدبو آئی تھی وہی اصلی راجکمار تھا۔ پاندان بولا، نہیں، میرے خیال سے تو وہ اصلی راجکمار تھا جسے میل بھر دور سے آتی فوارے کی ہلکی سی آواز کے شور سے بخار چڑھ آیا۔ دونوں میں گرما گرم بحث ہونے لگی۔ رانی بھول گئی کہ اسے خاموش رہنا تھا، جھلا کر پاندان کو پٹکا اور بولی، کمبخت، تجھے بھی آج ہی بولنا تھا۔ اس کا نام کوئی نہیں لے گا جس کی پیٹھ پر 19 گدوں کے نیچے دبے ہوئے بال سے گھاؤ پڑ گئے۔ ان دونوں کی شکایت تو سنی سنائی باتوں کی بنیاد پر بھی ہو سکتی تھی، لیکن چھوٹے راجکمار کے گھاؤ تو سارے دربار نے دیکھے۔ رانی بولی، اور شہزادے نے خوشی سے اچھلتے ہوئے آواز لگائی، مارو نگارے پر چوب۔ رانی دوسری بار پھر بول پڑی۔ رانی اپنی جلد بازی پر بڑی جز بز ہوئی، لیکن اب کیا ہو سکتا تھا؟ تھوڑی دیر چپ رہنے کے بعد شہزادے نے رانی کے چھپر کھٹکے پردے کو مخاطب کیا، بھئی تم ہی کچھ بات کرو کہ رات کٹے۔ پردے میں سے آواز آئی، ارے بھائی، کیا بات کروں، میری تو آج شامت آ رہی ہے۔ جیسے جیسے رانی ہارتی جا رہی ہے اپنا غصہ ہمارے اوپر ہی نکال رہی ہے۔ تم جیت جاؤ تو اس کی چوٹی کاٹ دینا۔ راجکمار نے کہا، نہیں نہیں، ایسی بات مت کرو جس سے رانی کا دل دکھے، ایسی بات کرو جو رات کٹے۔ پردہ بولا، چلو تم کہتے ہو تو ٹھیک ہے، میں بھی تمہیں ایک کہانی سناتا ہوں۔ کسی شہر میں ایک بڑھئی رہتا تھا۔ اس کا ایک ہی لڑکا تھا۔ ہر باپ کی طرح اس کی بھی خواہش تھی کہ اس کا بیٹا اس کے کام میں اس کا ہاتھ بٹائے، اس کا کام سنبھالے، لیکن لڑکا ایک نمبر کا کاہل اور نکٹھو تھا۔ دن بھر پڑا پلنگ توڑتا رہتا، شہر میں آوارہ گردی کرنے نکل جاتا۔ باپ زیادہ کہتا سنتا تو کئی کئی دن گھر نہ آتا۔ ماں باپ دونوں پریشان تھے۔ بڑھاپے میں باپ کام کرتا ہے اور جوان بیٹا پڑا اینٹتا رہتا ہے۔ محلے والوں نے بڑھئی کو مشورہ دیا کہ لڑکے کی شادی کر دو، ذمہ داری کا بوجھ پڑے گا تو اپنے آپ سدھر جائے گا۔ چنانچہ بڑھئی نے اپنے بیٹے کی شادی کر دی۔ بہو گھر میں آ گئی، ایک کھانے والا اور بڑھ گیا، لیکن لڑکے پر تو کوئی اثر ہی نہ پڑا۔ اب تو اس نے گھر سے نکلنا بھی بند کر دیا، دن بھر بیوی کے پلو سے بندھا پڑا رہتا۔ بیوی بھی سمجھا کے تھک گئی۔ آخر اس نے ایک دن کہا، مجھے میرے میکے چھوڑ آؤ، ساری دنیا نکٹھو کی بیوی ہونے کا طعنہ دیتی ہے، مجھ سے نہیں سنا جاتا۔ تیر نشانے پر بیٹھا۔ اگلے دن بیوی نے کھانا پوٹلی میں باندھ کر ساتھ کیا اور نکٹھو بیل گاڑی لے کر جنگل کی طرف لکڑیاں کاٹنے نکل گیا۔ جنگل میں پہلے تو ادھر ادھر گھومتا رہا۔ دوپہر ہو گئی تو کھانا کھایا، جھرنے کا ٹھنڈا پانی پیا اور ایک پیڑ کی چھاؤں میں پڑ کر سو گیا۔ شام کو اٹھا تو دیکھا کہ جتنے بھی بڑھئی لکڑی کاٹنے آئے تھے گاڑیاں بھر بھر کر گھر لوٹ رہے تھے اور اس کا مذاق اڑا رہے تھے۔ وہ خود ایک ایک پیڑ کے پاس جا کر پوچھتا پھر رہا تھا کہ اے پیڑ تجھے کاٹوں، اے پیڑ تجھے کاٹوں۔ شام ہو گئی، وہ جنگل میں اکیلا رہ گیا۔ آخر رات کے لگ بھگ ایک پیڑ میں سے آواز آئی، ہاں مجھے کاٹ اور میری لکڑی کا پلنگ بنا کر
सोने के 1.25 लाख टके का बेचना। लड़के ने पेड़ काटना शुरू किया और आधी रात को लकड़ी लेकर घर पहुंचा। इसके माँ बाप और बीवी परेशान थे। बाप जिससे भी पूछने गया, इसने जवाब दिया कि तुम्हारा लड़का तो एक एक पेड़ से पूछता फिर रहा है कि इसे काटे या ना काटे। बाप ने सर पकड़ लिया कि ये लड़का कुछ नहीं कर सकता। आधी रात को जब वो घर पहुंचा तो सब सो चुके थे, सिर्फ बीवी जाग रही थी। वो इसी वक्त औजार लेकर पलंग बनाने बैठ गया। बीवी ने कहा भाई कि सुबह बना लेना, लेकिन इसने एक नहीं सुनी। सुबह तक पलंग तैयार हो गया तो जल्दी इसकी बुनाई की। वो पीर का दिन था। पीर को बादशाह के महल के नीचे बाजार लगा करता था, जिसमें दूर दूर से लोग अपना सामान बेचने आते थे। शाम तक जिसका सामान नहीं बिकता तो बादशाह के हुक्म के मुताबिक महल के दरोगा इसे खरीद लेते थे। बढ़ई का लड़का भी इसी बाजार में अपना पलंग लेकर बैठ गया। जो खरीदार आता वो पलंग की कीमत पूछता तो जवाब मिलता सोने के 1.25 लाख टके। लोग कहते पागल है, एक मामूली सा पलंग की कीमत सोने के सिक्कों में मांग रहा है। जो इसे जानते थे वो इसका मजाक उड़ाते कि बुद्धू पहली बार कुछ बनाकर लाया है, वो क्या जाने क्या चीज़ कितने में बिकती है। शाम हो गई। सारे दुकानदार अपना अपना सामान बेचकर घर चले गए। सिर्फ वही बैठा रह गया। बादशाह के नौकर पलंग खरीदने आए तो वो भी कीमत सुनकर चले गए। बादशाह ने अपने दरीचे से झांक कर देखा तो एक आदमी पलंग लिए बैठा नजर आया। बादशाह ने दरोगा को बुलाकर पूछा, नीचे जो आदमी बैठा है इसका पलंग अब तक क्यों नहीं खरीदा गया? दरोगा ने जवाब दिया, हजूर कोई पागल है, एक मामूली पलंग की कीमत सोने के 1.25 लाख टके मांग रहा है। बादशाह ने कहा, इसे हमारे सामने हाजिर करो। बढ़ई के लड़के को बुलाया गया। बादशाह ने पूछा, क्या तुम जानते नहीं कि एक मामूली पलंग की कीमत क्या होती है? बढ़ई ने कहा, मेरा पलंग मामूली नहीं है जनाब, आप रात इस पर सोकर देखिए। अगर आपको पलंग मामूली लगे तो मैं इसकी कीमत लौटा दूंगा। बादशाह ने दरोगा को हुक्म दिया कि बढ़ई को सोने के 1.25 लाख टके अदा कर दिए जाएं और हमारा बिस्तर आज इसी पलंग पर लगाया जाए। बढ़ई का बेटा चादर में सिक्के बांध कर देर रात जब घर पहुंचा, इसकी अम्मा समझी कि बेटा अनाज लाया है। इसने बहू को आवाज दी, ले बहू, आज तो हमारा कमाऊ पुत अनाज लेकर आया है, जा चक्की पर आटा पीसकर रोटी बना ले। बहू ने आकर पोटली उठाई तो बड़ी भारी लगी। इसने खोलकर देखा तो सोने की चमक से आंखें खेरा हो गईं। वो खुशी खुशी सास के पास ले गई। माँ, इसमें अनाज नहीं, कुछ और है। और क्या होगा? बड़ी बी ने आकर देखा तो आंखें फटी की फटी रह गईं। फिर तो बुढ़े बुढ़िया ने बेटे की वो बलाएं ली और तारीफ की कि कुछ कहने को नहीं। इनके तो दिन ही फिर गए। उधर बादशाह पलंग पर सोने को लेटे तो नींद नहीं आई। देखें अब क्या होता है कि इंतजार में चुपचाप लेटे रहे। रात 12 बजे के बाद पलंग का एक पाया बाकी तीनों पायों से बोला, सुनते हो भाई तीनों यारों, बादशाह को संभाले रहना, मैं जरा हवाखोरी करके आता हूँ। बादशाह दम साधे पड़े रहे। पलंग में से एक पाया निकला और उड़ता हुआ एक तरफ को चला गया। अभी जरा ही देर गुजरी होगी कि वो वापस आ गया। दूसरे पाये ने पूछा, बड़ी जल्दी वापस आ गए? वो बोला, मैं बाहर निकला तो देखा बादशाह के जूते में काला नाग बैठा है। मैंने सोचा अब यही हमारे मालिक हैं, इनकी जान बचानी हमारा फर्ज है। सुबह ये जूता पहनेंगे तो सांप इन्हें काट लेगा और ये मर जाएंगे, तो इस सांप को मारकर आ गया। दूसरे पाई ने कहा, अब तुम तीनों बादशाह को संभालो, मैं भी हवाखोरी करके आता हूँ। फिर खट से आवाज़ आई और दूसरा पाया उड़ता हुआ दरवाजे से निकल गया। थोड़ी देर में वो भी वापस आ गया। तीसरे पाये ने पूछा, क्या बात है, तुम भी जल्दी वापस आ गए? वो बोला, मैं बाहर निकला तो देखा दो चोरों ने बादशाह के खजाने में नकब लगा रखी है और खजाना लूट कर ले जा रही हैं। मैं इन दोनों चोरों को मार आया। फिर तीसरा पाया बोला, दोस्तों अब तुम बादशाह को संभालो,
میں ذرا سیر کر کے آتا ہوں۔ وہ گیا تو کافی دیر بعد آیا۔ چوتھے پائے نے کہا، مجھے بھی گھومنے جانا تھا، تم نے تو بڑی دیر لگا دی۔ تیسرا پایا بولا، ارے میں تو بہت ہی اچھا تماشا دیکھ کر آیا ہوں، لیکن اکیلے دیکھنے میں مزہ نہیں، تم تینوں کو بھی ساتھ لینے آیا ہوں۔ پہلے پائے نے کہا، لیکن ہم چاروں چلے جائیں گے تو بادشاہ کو کون سنبھالے گا؟ تیسرا پایا بولا، بادشاہ تو بے خبر سو رہے ہیں، چلو بادشاہ کو بھی لے چلتے ہیں۔ اچانک پلنگ زمین سے بلند ہوا اور اڑتا ہوا محل سے باہر نکل گیا۔ بادشاہ کا تو ڈر کے مارے برا حال تھا، لیکن سانس روکے پڑے رہے۔ دور کسی جنگل میں جا کر پلنگ ایک پیڑ پر ٹک گیا۔ بادشاہ نے ذرا آنکھ کھول کر دیکھا تو اس جنگل میں ایک عالی شان اور بے حد خوبصورت باغ لگا ہوا تھا۔ سونے چاندی کی کرسیوں پر لوگ بیٹھے تھے، سونے چاندی کے برتنوں میں کھانا تقسیم ہو رہا تھا۔ کسی نے کہا، دیکھو وہ پلنگ پر ایک آدمی سو رہا ہے، اسے بھی کھانا دے آؤ۔ لوگوں نے سونے چاندی کی تشتریوں میں پلاؤ زردہ لا کر بادشاہ کے پاس بھی رکھ دیا۔ پھر ناچ گانے کی محفل جمی۔ حسین و جمیل پریوں نے ایسا ناچ دکھایا کہ سب واہ واہ کر اٹھے۔ صبح کے قریب جشن ختم ہوا، پریاں، ان کا راجا اور مہمان سب چلے گئے تو نوکروں نے باغ اجاڑنا شروع کیا۔ تیسرا پایا بولا، دوستو یہی وقت ہے بادشاہ سے وفاداری نبھانے کا، چلو اس باغ کو بادشاہ کے لیے بچا لیں۔ چاروں پائے پلنگ سے نکلے اور تڑا تڑ ان لوگوں کے سروں پہ پڑنے لگے۔ وہ لوگ گھبرا گئے، سارا باغ اور سارا ساز و سامان چھوڑ کر بھاگ کھڑے ہوئے۔ اس کے بعد چاروں پائے آ کر بادشاہ کے پلنگ میں لگے اور اڑتے ہوئے بادشاہ کو واپس ان کی خوابگاہ میں پہنچا دیا۔ بادشاہ کی تو جان میں جان آئی، نیند تو خیر کیا آتی۔ صبح ہو گئی۔ بادشاہ نے نوکروں سے جوتا طلب کیا تو خادم نے آ کر بتایا کہ بادشاہ سلامت کے جوتے میں ایک کالا سانپ مرا پڑا ہے۔ بادشاہ کو یقین ہو گیا، رات انہوں نے کوئی خواب نہیں دیکھا تھا، جو ہوا تھا وہ حقیقت تھی۔ اس وقت شاہی خزانے کا خزانچی دوڑتا ہوا آیا اور اس نے بتایا کہ رات خزانے کے پہرے دار سو گئے تھے۔ دو چوروں نے نقب لگا کر خزانہ لوٹنے کی کوشش کی، لیکن پہرے داروں نے انہیں مار دیا۔ بادشاہ تو جانتے تھے کہ چوروں کو کس نے مارا، انہوں نے اسی وقت پہرے داروں کو سزا دینے کا حکم دیا۔ اس کے بعد انہوں نے اپنے خاص نوکروں کو بلا کر کہا کہ شہر کے باہر جو جنگل ہے وہاں جاؤ، وہاں کی خبر لا کر دو۔ تھوڑی دیر میں وہ لوگ واپس آ گئے اور بے حد حیرت کے ساتھ اطلاع دی کہ جنگل کا تو نقشہ ہی بدلا ہوا ہے، وہاں بڑا خوبصورت باغ لگا ہے، سونے چاندی کی کرسیاں اور دوسرے سجاوٹ کا سامان آراستہ ہے اور سونے چاندی کے ڈھیروں برتن رکھے ہیں۔ بادشاہ خود گھوڑے پر سوار ہو کر وہاں پہنچے۔ یہ وہی باغ تھا جو انہوں نے رات کو دیکھا تھا۔ یہاں اتنا سونا اور چاندی تھا جتنا بادشاہ کے پورے خزانے میں بھی نہیں تھا۔ بادشاہ نے بڑھئی کے لڑکے کو بلا کر اور انعام و اکرام دیا اور سارا سونا چاندی اپنے خزانے میں جمع کر لیا۔ کہانی ختم کر کے پھر شہزادے اور پردے کے جن میں بحث چھڑ گئی۔ شہزادہ کہہ رہا تھا کہ وہ پایا سب سے اچھا تھا جس نے سانپ کو مار کر بادشاہ کی جان بچائی۔ پردہ کہہ رہا تھا کہ وہ پایا اچھا تھا جس نے چوروں کو مار کر بادشاہ کا خزانہ بچایا۔ بحث جب حد سے بڑھی تو رانی بے اختیار بول اٹھی، بے وقوفو، اس کا کوئی نام نہیں لے گا جس نے لگایا باغ اور منو سونا چاندی بادشاہ کو دلوا دیا۔ شہزادے نے ہانک لگائی، مارو نکارے پہ چوب۔ رانی تیسری بار پھر بول پڑی۔ رانی کے غصے اور افسوس میں آنکھوں سے آنسو نکل آئے، لیکن اس نے طے کر لیا کہ وہ اب نہیں بولے گی۔ رات کا آخری پہر تھا۔ شہزادے نے رانی کے چندن ہار کو مخاطب کیا، رانی کے چندن ہار، رانی تو ہم سے کیوں بولیں گی، تم ہی کوئی بات کرو جو رات کٹے۔ چندن ہار بولا، ارے بھائی، میری تو شامت آئی ہوئی ہے۔ رانی غصے میں کبھی یہ پہلو بدلتی ہے تو کبھی وہ پہلو بدلتی ہے، مجھے اٹھا اٹھا کر پٹک رہی ہے۔ بھیا تم جیت جاؤ تو اس سے گن گن کے بدلے لینا۔ شہزادہ بولا،
تم لوگ رانی کو ناراض کرنے والی بات مت کیا کرو، کوئی اور بات کرو کہ رات کا آخری پہر بھی کٹ جائے۔ چندر ہار کہنے لگا، چلو تمہاری مرضی، جیسا تم کہو۔ تو میں بھی تمہیں ایک کہانی سناتا ہوں۔ بہت سال پہلے کسی شہر میں ایک لکڑہارا رہتا تھا، بڑا محنتی اور ایماندار۔ سارا دن جنگل سے لکڑیاں کاٹتا اور شام کو بازار میں جا کر بیچ دیتا۔ جو پیسے ملتے اس سے اپنا اور اپنے بال بچوں کا پیٹ بھرتا۔ اس کے 4 بیٹے تھے، چاروں بہت ہی ہونہار اور سمجھدار تھے۔ انہیں احساس تھا کہ ان کے ماں باپ ان کے لیے کتنی محنت کرتے ہیں، خود بھوکے سو رہتے لیکن انہیں اچھا کھانا کھلاتے ہیں، خود پیوند لگا گزارا کرتے ہیں لیکن انہیں بڑھیا کپڑا پہننے کو دیتے ہیں۔ ایک دن لکڑہارے کو جنگل میں ایک چمکدار پتھر نظر پڑا۔ وہ اسے اٹھا کر لایا اور اپنے گھر کے طاق میں ڈال لیا کہ بچے کھیلیں گے۔ رات کو اس کی بیوی جھونپڑے میں چراغ جلانے آئی تو اس نے دیکھا کہ طاق میں تو بڑا روشن چراغ جل رہا ہے جس میں سے کرنیں پھوٹ رہی ہیں۔ اس نے لکڑہارے کو بلا کر دکھایا۔ لکڑہارا فوراً سمجھ گیا، یہ تو کوئی بہت ہی قیمتی پتھر ہے جو ہمارے بچوں کے نصیب سے ملا ہے تاکہ ان کی پرورش کر سکیں۔ اس نے وہ پتھر جوہری کو دکھایا۔ جوہری دیکھتے ہی پہچان گیا کہ وہ ہیرا تھا جس کی قیمت کا اندازہ کرنا ہی مشکل تھا۔ پھر بھی جوہری نے لکڑہارے کو اس پتھر کی اچھی قیمت دی۔ لکڑہارا اسی میں ہی خوش ہو گیا۔ ان پیسوں سے اس نے لکڑی کی ٹال کھول لی، چھوٹا موٹا مکان بنا لیا۔ اس کا کاروبار اچھا چلا۔ دونوں میاں بیوی نے اپنی ساری زندگی اپنے چاروں بیٹوں کو اچھے سے اچھے طریقے پر پرورش کرنے، پڑھانے لکھانے میں لگا دی۔ تینوں بیٹوں کی شادی کر دی اور اپنا اپنا کاروبار بیچ کر سارا پیسہ چاروں بیٹوں میں برابر بانٹ دیا۔ ان پیسوں سے بیٹوں نے الگ الگ کاروبار شروع کیا اور کامیاب رہے، بہت ترقی کی اور لاکھوں میں کھیلنے لگے۔ چاروں بیٹوں کو احساس تھا کہ ان کی یہ ترقی اور عیش آرام ان کے ماں باپ کی قربانیوں کا نتیجہ تھا۔ اس لیے انہوں نے سوچا کہ انہیں اپنے ماں باپ کے لیے کچھ ایسا کرنا چاہیے کہ جس سے ماں باپ کا کچھ قرض اتار سکیں۔ بڑے بیٹے نے اپنے ماں باپ کے لیے ایک شاندار خوبصورت مکان بنوا دیا جس میں آرام کی ہر چیز موجود تھی۔ دوسرے بیٹے نے گھر کے سامنے زمین لے کر ایک خوبصورت باغ لگوایا اور ایک تالاب کھدوایا، اس میں ناؤ ڈلوائی تاکہ اس کے ماں باپ تفریح کر سکیں۔ تیسرا بیٹا ماں باپ کو چاروں دھام کی یاترا پر لے گیا اور گنگا جمنا میں اشنان کروایا۔ پھر تینوں بیٹے اپنے اپنے بیوی بچوں کے ساتھ الگ الگ مکانوں میں رہنے لگے۔ اس عرصے میں لکڑہارا اور اس کی بیوی بڑھاپے کی سرحدیں پار کر چکے تھے اور طرح طرح کی بیماریوں میں گرفتار تھے۔ لکڑہارے کی بینائی جاتی رہی اور اس کی بیوی گھٹنوں کے درد کی وجہ سے چلنے پھرنے سے معذور ہو گئی تھی۔ اتنے بڑے گھر اور باغ میں دونوں بڈھے بڑھیا اکیلے تھے۔ ان کے چوتھے اور سب سے چھوٹے بیٹے نے ان کے لیے کوئی بڑا کام تو نہیں کیا لیکن اپنی ساری زندگی ماں باپ کی خدمت کے لیے وقف کر دی۔ اس نے شادی بھی نہیں کی کہ کہیں بیوی بچے اسے اپنے فرض سے غافل نہ کر دیں۔ اس نے اپنا کاروبار بھی اپنے منشی کو سونپ دیا جب تک وہ زندہ رہے۔ چھوٹا بیٹا باپ کی آنکھیں اور ماں کی لاٹھی بن کر رہا۔ چندن ہار نے کہانی ختم کر کے کہا، میرے خیال میں سب سے زیادہ ثواب کا کام بڑے بیٹے نے کیا۔ لکڑہارے اور اس کی بیوی نے ساری زندگی چھوٹے سے مکان میں گزاری تھی۔ اس نے ماں باپ کے لیے شاندار مکان بنوایا۔ شہزادے نے کہا، نہیں، سب سے زیادہ نیکی کا کام تو تیسرے بیٹے نے کیا جس نے ماں باپ کو 4 دھام کی تیرتھ یاترا کروا کے ان کا پرلوک سدھار دیا۔ دونوں میں جم کے بحث ہوئی۔ رانی سے رہا نہیں گیا۔ اس نے چندر ہار اتار کر پھینکتے ہوئے کہا، کم بختو، اس کا نام کوئی نہیں لے گا جس نے ساری زندگی بوڑھے اندھے اور معذور ماں باپ کی خدمت میں لگا دی۔ رانی بولی اور شہزادہ اٹھ کر کھڑا ہو گیا۔ خوشی سے چلاتے ہوئے اس نے آواز لگائی، مارو نکارے پر چوب، ان بولا دیو رانی۔ ایک رات میں 4 بار بول دی، میں جیت گیا۔ رانی دل میں تو بہت اداس اور ناراض تھی لیکن بظاہر سختی سے اس نے کہا، زیادہ خوش ہونے کی ضرورت نہیں ہے، ابھی میری ایک شرط باقی ہے۔
शहजादे ने कहा, वो भी बता दो। रानी ने जवाब दिया, मेरी आखिरी शर्त एक पहेली है। अगर इसका सही जवाब नहीं दे सके तो सारी कामयाबी हवा हो जाएगी। शहजादे ने कहा, पहेली बूझो। रानी ने कहा, पहेली ये है कि जनी ना ब्याही, माँ ने बेटे पर सवारी ली। राजकुमार दिल ही दिल में हंस पड़ा। वो वाकया तो खुद ही इसी के राज्य से मुतल्लिक था। इसने पहेली बूझते हुए कहा, यह अजीन नगरी की बात है। अजीन के राजा ने अरब से बहुत ही आला नस्ल के घोड़े मंगवाए। वो चाहते थे कि इन घोड़ों की नस्ल को अपने मुल्क में बढ़ाएं। उन्होंने इन अरबी घोड़ों को देसी घोड़ियों के साथ बंधवाया, लेकिन जब पैदाइश का वक़्त आया तो वो देसी घोड़ियां अरबी घोड़ों के बच्चों को पैदा नहीं कर सकीं। राजा के हुक्म से घोड़ियों के पेट काटकर बच्चे निकाले गए और इन घोड़ियों की खाल से घोड़ों की पीठ पर डाली जाने वाली जीन बनाई गई। जब वो बच्चे बड़े हुए तो इनकी पीठों पर इनकी माँओं की खाल की जीन डाली गई। इस तरह जने और ब्याहे बगैर माँ ने बेटों पर सवारी की। पहेली का जवाब देकर गरीब लड़के के भेस में शहजादा चला गया। रानी दुख से रो पड़ी, मेरी भी क्या किस्मत है। शहजादे और बादशाह मेरी किस्मत में नहीं थे। एक गरीब का छोकरा था, वो भी छोड़कर चला गया। रोते रोते आंसू पोंछते के लिए इसने अपना आंचल उठाया जो छप्पर खट के नीचे लटक गया था। इसने देखा कि आंचल पर कुछ लिखा हुआ था। इसने फौरन अपनी आंखें साफ की और पढ़ा। लिखा था, मैं शहजादा अजीन का तुझे छलने आया था। जब तेरा बेटा आकर मुझे छलेगा तब तुझे लेकर जाऊंगा। रानी रोते रोते हंस पड़ी। दिल को कुछ सुकून हुआ कि चलो किसी गरीब लड़के से नहीं हारी। मुझे तो हराने वाला मुझसे भी बड़ा बादशाह है। उधर शहजादे ने इन 52 बादशाहों को आज़ाद करवाया और इन्हें ये कहकर साथ लेकर चला कि पहले आप लोगों को मेरे अब्बा के सामने चक्की पीसकर दिखाना है, फिर आप लोग अपने अपने मुल्क जा सकते हैं। वो सब शहजादे के एहसानमंद थे, फौरन राज़ी हो गए। अजीन पहुंचकर शहजादे ने अपने बाप को इनके तीनों ख्वाब सच करके दिखाए। बादशाह तो बेटे की जुदाई में परेशान थे। उन्होंने बादशाहत बेटे को सौंपी और खुद इबादत में लग गए। उधर रानी भी हार मानने वाली नहीं थी। इसने नाचने गाने वाली खूबसूरत और कम उम्र लड़कियों की एक मंडली तैयार की और अजीन जा पहुंची। सारे अजीन में इस मंडली की धूम मच गई। जिसे देखो खींचा चला आ रहा है। नौजवान बादशाह को भी शौक हुआ। इसने मंडली वालों से कहलवाया कि महल में आके नाच रंग जमाए, बहुत इनाम मिलेगा। लेकिन मंडली की मालका ने इनकार कर दिया कि जिसको गाना सुनना है वो यहीं आए। बादशाह का इश्तिहाक और बढ़ गया। एक दिन बादशाह की सवारी भी नाटक मंडली में जा पहुंची। लड़कियों ने नाच रंग दिखाए। बादशाह ने खूब इनाम दिया। फिर इनकी मालका से मिलने की ख्वाहिश जाहिर की। लड़कियों ने कहा कि हमारी मालका किसी से नहीं मिलती। बादशाह ने कहा कि इनसे कहो कि अजीन का बादशाह इनके द्वार पर आया है, क्या इसका सम्मान भी नहीं किया जाएगा। बादशाह को अंदर बुला लिया गया। सामने चौकी पर जो लड़की बैठी थी, इसके सामने तो 14वीं का चांद भी फीका था। बादशाह तो पलक झपकना भी भूल गए। जब लड़की ने उठकर इन्हें सलाम किया तो वो होश में आए। लड़की ने बताया कि वो गुमंद राज से आई है और शरीफ माँ बाप की बेटी है, क्योंकि इसके कोई भाई नहीं है, इसलिए बीमार माँ बाप के इलाज के लिए पैसा जमा करने निकल खड़ी हुई है। बादशाह तो रोज़ आने लगे। उन्होंने इसे अपने हरम में दाखिल करने की बात की तो इसने कहा, मैं शरीफ ज़ादी हूँ, आपको कोई संबंध बनाना है तो फेरे डलवाइए। बादशाह इसके इश्क में इतने पागल हो रहे थे कि फेरे लेने पर भी राज़ी हो गए। कुछ माह बाद जब इसने अपने देश जाने की बात कही तो बादशाह ने बड़ी कोशिश की कि वो यहीं रह जाए, अपने माँ बाप को भी बुला ले, लेकिन रानी किसी तरह नहीं मानी। मेरे माँ बाप इस उम्र में अपना वतन छोड़कर कहीं नहीं जाएंगे। बादशाह मजबूर हो गए। रानी ने चलते वक़्त बादशाह से निशानी के तौर पर इनकी तलवार और अंगूठी ले ली ताकि कभी ज़िंदगी में
آپ سے ملنا ہوا اور آپ بھول جائیں تو آپ کو یاد دلا سکوں۔ رانی واپس اپنے شہر چلی آئی۔ وہ ماں بننے والی تھی۔ اس نے ایک چاند سے بیٹے کو جنم دیا جو ہو بہو بادشاہ کی شکل کا تھا۔ رانی نے اپنے بیٹی کی بہترین تعلیم و تربیت کی، اسے کسی چیز کی کمی محسوس نہیں ہونے دی، لیکن بچہ اکثر پوچھتا تھا، ماں جی میرے باپ کہاں ہیں؟ سب بچوں کے تو باپ ہیں، بس میرے ہی نہیں۔ رانی اسے بہلا دیتی کہ تمہارے باپ پردیس گئے ہیں، جب تم 12 سال کے ہو جاؤ گے تب آئیں گے۔ وقت گزرتا رہا۔ جس دن شہزادی کی 12ویں سالگرہ تھی، وہ رانی کے پیچھے پڑ گیا۔ اب تو میں 12 سال کا ہو گیا، ابا جی نہیں آئے، بتائیے وہ کہاں ہیں؟ میں انہیں ڈھونڈ کر لاؤں گا۔ آخر مجبور ہو کر رانی نے ساری کہانی بیٹے کو سنائی۔ وہ دوپٹہ دکھایا، انگوٹھی اور تلوار دکھائی۔ شہزادہ اسی وقت اجین جانے کی ضد کر بیٹھا۔ رانی نے بہت سمجھایا لیکن وہ نہیں مانا۔ ماں اب تو میں بادشاہ کو چھل کر ہی واپس آؤں گا، انہیں آپ کے سامنے لا کھڑا کروں گا۔ رانی کا دل تو نہیں چاہتا تھا کہ اپنے پھول سے بیٹے کو خطرے میں ڈالے، لیکن اس کی رگوں میں بھی ضدی ماں باپ کا خون دوڑ رہا تھا۔ اس نے بادشاہ کی نشانیاں اور ضرورت کے لیے اشرفیاں لیں اور اجین روانہ ہو گیا۔ 2-4 دن اس نے اجین نگری کی سیر کری، پھر شرارتیں شروع کر دیں۔ طرح طرح کے بھیس بدلتا رہتا، لوگوں کو پریشان کرتا۔ کہیں عورتیں گھڑوں میں پانی بھر کے لے جا رہی ہوتی تو غلیل سے ان کے مٹکے پھوڑ دیتا۔ لوگ دریا میں نہا رہے ہوتے تو ان کے کپڑے غائب کر دیتا۔ حلوائی کی مٹھائی سے بھرا تھال الٹ دیتا، نان بائی کی روٹیاں لے اٹھتا۔ سب سے زیادہ شامت تو موٹے سیٹوں کی آئی ہوئی تھی۔ ان کی توند پر لگاتار غلیل سے نشانہ لیا کرتا۔ غرض شہر میں ہاہاکار مچ گئی۔ بادشاہ کے کانوں تک خبر پہنچی۔ بادشاہ نے تھانے دار کو بلا کر ڈانٹا، یہ شہر میں کیا ہو رہا ہے؟ تمہارے سپاہی ایک چور کو نہیں پکڑ سکتے؟ کوتوال نے سپاہیوں کو بلا کر ڈانٹا اور خود چور پکڑنے کا فیصلہ کیا۔ چھان بین کی تو پتہ چلا کہ وہ باہر سے آتا ہے اور لوٹ پاٹ کر کے شہر پناہ کے دروازے سے باہر بھاگ جاتا ہے۔ کوتوال نے سوچا کہ شہر کے باہر بھاگ جاتا ہے، لیکن رات کو شہر سے باہر نہیں رہ سکتا، نہ ندی کے کنارے رہ سکتا ہے، نہ جنگل بیابان میں۔ اگر میں شہر کے دروازے کے باہر کھڑا ہو جاؤں تو رات کو جب وہ واپس آئے گا تو میں اسے پکڑ لوں گا۔ رات کو شہر پناہ کا دروازہ بند ہو جایا کرتا تھا۔ کوتوال کے پاس ایک لکڑی کا پٹرا تھا، جس پر پاؤں پڑ جائے تو پاؤں اس میں بند ہو جاتا تھا، بغیر چابی کے نہیں کھلتا تھا۔ تھانے دار نے شہر پناہ کا دروازہ بند کروا دیا، صرف ایک آدمی کے نکلنے بھر کی جھری چھوڑ کر وہاں وہ پٹرا رکھ دیا اور ایک طرف کھڑا ہو گیا۔ شام ہو رہی تھی۔ اتنے میں کیا دیکھتا ہے کہ دھوبی گھاٹ کی طرف سے ایک جوان اور بے حد خوبصورت لڑکی پاؤں میں پائل پہنے بنی سنوری چھم چھم کرتی چلی آ رہی ہے۔ کوتوال صاحب تو ایک دم پریشان ہو گئے۔ جیسے ہی وہ عورت دروازے کے پاس پہنچی تو کوتوال دوڑ کر آئے اور بولے، اے بائی جی، کہیں اس پٹرے پر پاؤں نہ رکھ دینا، تمہارا پھول سا پاؤں گھائل ہو جائے گا۔ لڑکی ناز و ادا دکھاتے ہوئے بولی، یہ بھلا کیا ہے اور آپ کون ہیں؟ یہاں کیوں بیٹھے ہیں؟ کوتوال بولے، میں اس شہر کا کوتوال ہوں۔ آپ نے سنا ہوگا نا کہ آج کل ایک چور نے لوگوں کو پریشان کر رکھا ہے، میں اسی کو پکڑنے کے لیے بیٹھا ہوں۔ لڑکی بولی، بھلا اس لکڑی کے پٹرے سے آپ چور کو کیسے پکڑیں گے؟ کوتوال صاحب بولے، یہ لکڑی کا تختہ نہیں ہے بھائی جی، یہ چور پکڑنے کی مشین ہے، اس پر پاؤں پڑ جائے تو پاؤں بند ہو جاتا ہے۔ لڑکی بولی، اچھا ذرا میرا پاؤں تو بند کر کے دکھائیے۔ اس نے اپنا گورا گورا پاؤں آگے بڑھایا۔ کوتوال صاحب پگھل گئے، ارے نہیں بھائی جی، آپ کا پاؤں کیوں، میں اپنے پاؤں بند کر کے دکھاتا ہوں۔ کوتوال صاحب جیسے ہی پٹرے پر کھڑے ہوئے ان کے دونوں پاؤں بند ہو گئے۔ لڑکی نے پوچھا، اب یہ کھلے گا کیسے؟ کوتوال نے جیب سے چابی نکال کر دی، یہ لو اب مجھے کھول دو۔ لڑکی تو چابی لے کر یہ جا وہ جا، ساتھ ہی کوتوال صاحب کی ٹوپی بھی لے گئی۔ اندھیرا پھیل چکا تھا۔ اس نے ایک طرف جا کر کپڑے بدلے، کوتوال کی ٹوپی پہنی،
और बादशाह का बेटा था, कद-काठी अच्छी थी, अंधेरे में पूरा मर्द लगता था। शहर के दरवाजे से अंदर घुसा और आवाज़ बदलकर सिपाहियों से बोला, दरवाज़ा बंद कर दो, हमने चोर पकड़ने की मशीन रख दी है, चोर खुद ही बंद हो जाएगा, हम घर जा रहे हैं। सिपाहियों ने दरवाज़ा बंद कर दिया। बाहर से कोतवाल चिल्लाता रहा, अरे दरवाज़ा खोलो, मैं कोतवाल हूँ। लेकिन किसी ने दरवाज़ा नहीं खोला। ऊपर से इस पर कंकड़ पत्थर फेंकते रहे और हंसी उड़ाते रहे कि देखो, चोर को अपने आप को कोतवाल कह रहा है। बेटा सुबह मज़ा चखाएंगे। रात भर कोतवाल तख्ते में बंद खड़े रहे। सुबह हुई और शहर का दरवाज़ा खुला तो सिपाहियों ने देखा कि वाकई वो कोतवाल था। चोर कोतवाल बनकर इन्हें छल गया था। 2 दिन तक कोतवाल शर्म के मारे घर से नहीं निकले। तीसरे दिन आकर उन्होंने बादशाह के सामने अपनी माजूरी जाहिर कर दी। इस वक्त दरबार में बादशाह के सब रिश्तेदार मौजूद थे जो ठाकुर कहलाते थे। ठाकुरों ने बादशाह से कहा कि आपका कोतवाल और सिपाही सब निकम्मे हैं, एक ज़रा से चोर को नहीं पकड़ सकते। आप हमें इजाज़त दें, हम इसे पकड़ कर लाएंगे। बादशाह ने कहा, इजाज़त है। सारे ठाकुर दरबार से निकले तो उन्होंने आपस में कहा कि आओ ज़रा बाग में बैठकर सुलह करते हैं, काम की शुरुआत कैसे करें। ये लोग बाग में बैठे ही थे। एक 12-14 साल का लड़का एक टोकरे में लाल पीले तिलों की बोतलें सजाए तेल मालिश करता हुआ आ निकला और लगा इनकी खुशामद करने। सरकार तेल मालिश करवाइए, बड़ा आराम मिलेगा, दिमाग भी चकाचक हो जाएगा। ठाकुरों ने कहा कि चल भाग, हम बड़े भारी काम पर निकले हैं, हमें चोर को पकड़ने की तरकीब सोचने दे। लड़का बोला, मालिक चंपी करवा के तो देखिए, ऐसा दिमाग खुलेगा कि चोर पकड़ने की तरकीब अपने आप समझ आ जाएगी। ठाकुर हंसने लगे। सोचा चलो क्या हर्ज है, थोड़ी मालिश करवा लेते हैं। अब वो लड़का एक ऐसा तेल लेकर निकला था जिसे बदन पर लगाकर अगर पानी लग जाए तो बदन बेतहाशा सूज जाता है। लड़के के कहने पर इन सब ने कपड़े उतार कर लंगोटियाँ बांध ली। लड़की ने सबके खूब तबीयत से मालिश की, सबको बड़ा मज़ा आया, बड़ी तारीफ़ें की। लड़का बोला, सरकार अब आप ज़रा इस तालाब के पानी में एक डुबकी लगाइए, देखिए तबीयत हरी हो जाएगी। मालिश करवा के नहाना तो था ही, वो सब के सब तालाब में उतर गए। उधर लड़का इन सब के कपड़े लेकर भाग गया। जब वो तालाब से बाहर निकले, फूल फूल के कुप्पा हो रहे थे, शक्लें पहचानी नहीं जा रही थी, ऊपर से कपड़े भी गायब। राजा के रिश्तेदार थे, कुछ इज्जत थी। ऐसी हालत में दिन दहाड़े घर भी नहीं जा सकते थे, वहीं बाग में छुपकर बैठ गए। गीले बदन में हवा लगी तो सूजन और बढ़ गई, अपनी किस्मत को कोस रहे थे। दूसरी तरफ वो लड़का सारे ठाकुरों के घर गया और इनकी बीवियों से कहा कि ठाकुर ने कहलवाया है कि वो आज रात घर नहीं आएंगे। बादशाह ने इन्हें चोर पकड़ने का काम सौंपा है, रात को हो सकता है चोर इनके घर आए। आप लोग दरवाज़ा मत खोलना, अपनी अपनी छतों पर पीसी हुई लाल मिर्च और मिट्टी कूड़ा लेकर बैठ जाना। वो दरवाज़ा खटखटाएं तो ऊपर से इस पर कूड़ा फेंक देना। बीवियों ने ऐसा ही किया। रात जब गहरी हो गई तो ठाकुर बाग से निकले और छुपते छुपाते अपने घरों को पहुँचे। उन्होंने दरवाज़ा खटखटाया तो इनकी बीवियों ने ऊपर से कूड़ा करकट मिट्टी मिर्च डाली। वो चिल्लाते रहे, अरे हम तुम्हारे शौहर हैं। बीवियां बोली, क्या हम अपने शौहरों को नहीं पहचानती? हमारे शौहर तुम्हारी तरह मोटे भैंसे नहीं हैं। गर्ज रात भर यही तमाशा रहा। सुबह हुई तो बीवियों ने देखा कि वो तो वाकई इनके शौहर हैं। एक तो सूजे हुए बदन, ऊपर से मिट्टी कूड़ा और मिर्च, बहुत हाल खराब था। चोर को इनकी बीवियों ने खूब खूब बुरा भला कहा, जो इन्हें भी धोखा दे गया। ठाकुरों ने बादशाह से कहलवा भेजा कि वो चोर को पकड़ने में नाकाम रहे हैं। बादशाह ने ऐलान करवा दिया कि जो भी चोर को पकड़ेगा इसे 100 अशरफियाँ इनाम दी जाएंगी। इनाम की बात शहर की तवाइफों ने भी सुनी। उन्होंने सोचा, ये इनाम तो इन्हीं को मिलना चाहिए। भला इनके नाज नखरों के सामने चोर कैसे टिक सकता है। इनमें से कुछ जहां दीदा औरतें एक वफद बनाकर बादशाह के पास गईं और चोर पकड़ने की इजाज़त चाही। बादशाह तो तंग आ चुके थे, भला से कोई पकड़े, चोर तो पकड़ा जाए।
انہوں نے اجازت دے دی۔ ساری عورتیں شام کو سج سنور کر چوک پر جا کر بیٹھیں کہ کوئی ترکیب سوچیں، کون سا جال پھینکیں۔ اتنے میں ایک خوانچے والا وہاں پہنچ گیا جو طرح طرح کی چٹپٹی چاٹیں بیچ رہا تھا اور لگا عورتوں کی خوشامد کرنے۔ بھائی چکھ کر دیکھو کیا بڑھیا چاٹ بنائی ہے۔ عورتوں کے منہ میں پانی بھر آیا، سب نے مزے لے کے خوب چاٹ کھائی۔ اس چاٹ میں لڑکے نے بے ہوشی کی دوا ملا رکھی تھی۔ چاٹ کھاتے ہی سب لمبی لمبی لیٹ گئیں۔ رات گہری ہو چکی تھی اور چوک بھی سنسان ہو گیا تھا۔ لڑکے نے ساری عورتوں کی چوٹیاں ایک دوسرے کے ساتھ کس کر باندھی اور آخری عورت کی چوٹی پیڑ کی سب سے اونچی شاخ سے باندھ کر 9 دو 11 ہو گیا۔ صبح لوگوں نے دیکھا کہ شہر کی ساری مشہور زمانہ بدنام عورتیں پیڑوں پر لٹک رہی ہیں۔ خود انہیں جب ہوش آیا تو انہوں نے خوب وائے ویلا مچایا، چور کو سینکڑوں گالیاں اور کوسنے دیے۔ لوگوں نے انہیں کھولا تو گرتی پڑتی گھر بھاگیں۔ بادشاہ نے سنا تو انہیں ہنسی بھی آئی اور تعجب بھی ہوا کہ یہ کیسا چلاک آدمی ہے جو کسی کے ہاتھ ہی نہیں لگتا۔ بادشاہ نے اعلان کیا کہ آج رات چور کو ہم پکڑیں گے۔ بادشاہ کے مخبروں نے بتایا کہ چور دن کے وقت شہر پناہ کے باہر گھومتا ہے، شام کے قریب شہر میں گھستا ہے۔ چنانچہ بادشاہ اپنا لاؤ لشکر کے ساتھ ہاتھی پہ سوار شہر پناہ کے دروازے تک آئے۔ ان سب کو شہر کے اندر ہی چھوڑا، خود ٹہلتے ہوئے دھوبی گھاٹ کی طرف نکل گئے۔ شام کا اندھیرا پھیلنے لگا تو سارے دھوبی اپنے اپنے گدھوں کے ساتھ شہر میں چلے گئے۔ بس ایک لڑکا کنارے پر بیٹھا کپڑے دھوئے جا رہا تھا۔ اندھیرا پھیل چکا تھا۔ بادشاہ نے لڑکے کے پاس جا کر پوچھا، سب لوگ چلے گئے، تم ابھی تک کیوں نہیں گئے؟ لڑکے نے کہا، حضور، ایک آدمی مجھے اپنے کپڑے دھونے کو دے کر گیا ہے۔ اس نے کہا کہ دن کو اسے نہانے کا وقت نہیں ملتا، وہ جب تک نہا کر نہ آ جائے میں یہیں اس کے کپڑے لے کر بیٹھا رہوں۔ دیکھیے، اس نے مجھے ایک اشرفی بھی دی ہے۔ بادشاہ سمجھ گئے کہ ضرور یہی چور ہے جو رات کے اندھیرے کا فائدہ اٹھا کر نہانے آیا ہے۔ بادشاہ نے پوچھا، وہ آدمی کہاں ہے؟ لڑکے نے ندی میں ابھرے ہوئے ایک سر کی طرف اشارہ کیے، وہ دیکھیے، وہ نہا رہا ہے۔ بادشاہ نے دیکھا پانی میں ایک آدمی تیر رہا تھا جس کا صرف سر نظر آ رہا تھا۔ بادشاہ نے سوچا کہ اب بچ کر کہاں جائے گا، آج تو پکڑا ہی جائے گا۔ بادشاہ نے لڑکے سے کہا، ہم تمہیں 5 اشرفیاں انعام دیں گے، تم تھوڑی دیر کے لیے اپنی یہ دھوتی کرتی اور پگڑی ہمیں دے دو اور ہمارے کپڑے پہن کر ادھر شہر کے دروازے کے قریب کھڑے ہو جاؤ۔ وہ جو آدمی تیر رہا ہے وہ بہت بڑا چور ہے، جیسے ہی وہ باہر نکلے گا ہم اسے پکڑ کر لے آئیں گے، تمہیں اور بھی انعام ملے گا۔ لڑکا راضی ہو گیا۔ بادشاہ نے اس کا دھوتی کرتا پہن لیا اور گھاٹ پر بیٹھ کر چور کا انتظار کرتے رہے۔ ادھر وہ لڑکا راجا کے لباس میں شہر پناہ میں داخل ہوا اور فوجیوں سے بولا، ہم محل واپس جا رہے ہیں، آج چور ہاتھ نہیں آیا، کل پکڑیں گے۔ بادشاہ سے بے حد مشابہت اور شاہی لباس کی وجہ سے مدھم روشنی میں لوگوں نے اسے بادشاہ سمجھا۔ وہ ہاتھی پر بیٹھ کر محل آ گیا اور بادشاہ کی خوابگاہ میں جا کر سو گیا۔ شہر پناہ کا دروازہ بند کر دیا گیا۔ بادشاہ کو جب بیٹھے بیٹھے کافی دیر ہو گئی تو اس نے آواز دی، او بھائی، اب باہر نکل آؤ، مجھے گھر جانا ہے، رات بہت ہو گئی ہے۔ لیکن ادھر سے کوئی جواب نہیں آیا۔ وہ سر تیرتے تیرتے کنارے کے قریب پہنچا تو بادشاہ نے ایک کنکری اس پر ماری۔ کنکری کھٹ سے بولی تو بادشاہ چونکے، پانی میں اتر کر سر کو پکڑا تو وہ لکڑی کا بنا ہوا سر اور چہرہ تھا۔ بادشاہ اپنی بے وقوفی پر ہاتھ مل کر رہ گئے، کم بخت، مجھے بھی چھل گیا۔ دروازے پر آئے تو دروازہ بند پایا۔ سپاہیوں نے کہا، بادشاہ کا حکم ہے کہ رات کو دروازہ کسی کے لیے نہیں کھول سکتا۔ بادشاہ کوتوال کا حال سن چکے تھے۔ سوچا، اپنی بے عزتی کروانے سے کیا فائدہ، دروازے کے پاس بیٹھ کر صبح کر دی۔ صبح دروازہ کھلا تو بادشاہ پگڑی سے منہ چھپا کر شہر میں داخل ہوئے اور سیدھے محل پہنچے۔ محل کے دربان حیران رہ گئے کہ بادشاہ تو رات کو آ کر سو گئے تھے، پھر یہ دھوبی کے لباس میں کہاں سے آ گئے؟ پوچھنے کی ہمت تو کسی میں نہ ہوئی۔ بادشاہ سیدھے اپنے خوابگاہ میں پہنچے تو دیکھا کہ کوئی ان کے بستر پر ان کی چادر اوڑھے سو رہا ہے۔ بادشاہ نے چادر پکڑ کر کھینچی
تو لڑکا فوراً اٹھ کر بیٹھ گیا۔ بادشاہ کو لگا کہ ان کی جوانی کی تصویر سامنے ہے۔ چند منٹ تو مبہوت سے رہ گئے، پھر پوچھا، بھائی تو کون ہے اور کیوں میرے پیچھے پڑا ہے؟ لڑکے نے جھٹ ان کے پاؤں چھوئے اور اپنے جھولے میں سے اپنی ماں کا دوپٹہ، بادشاہ کی انگوٹھی اور کٹار نکال کر سامنے رکھ دی۔ بادشاہ سب کچھ سمجھ گئے، بیٹے کو گلے لگا کر بولے، تو نے واقعی مجھے چھل لیا ہے، اب چل تیری ماں کو لے کر آتے ہیں۔ بادشاہ پوری فوجی پلٹن کے ساتھ رانی کے شہر پہنچے اور پوری عزت اور سامان کے ساتھ اسے لے کر اجین آ گئے۔ جیسے ہنسی خوشی ان کے دن بیتے، ایسے اللہ سب کے دن گزارے۔